اس وقت اسماگ ایک سب سے بڑا اس وقت کنسرن ہے پنجاب حکومت کے لیے بھی اور لاہور اور پنجاب کی عوام کے لیے بھی. اور اس اسماگ کے اوپر جو ہے وہ جب میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تو ایز آلویز مطلب اس کو بھی پلے کیا گیا کہ جی وہ فضائیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. میں نے کہا تو میں تو آج بھی کہہ رہی ہوں فضاؤں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, فضاؤں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور یہی ہوا کہ جو بھارت سے جب ہوا کا رخ بھارت سے پاکستان کی طرف ہوا اس سے پہلے تک لاہور کا انڈیکس بہت بہتر تھا. لیکن جیسے ہی ہوائیں جو ہیں ان کا رخ, جب آج بھی یہی حالات ہیں کہ جب بھی ہواؤں کا رخ انڈیا سے پاکستان کی طرف ہوتا ہے تو شاید انڈیا کے اندر جتنی زیادہ سیریسنس جو ہے اس کے اوپر آنی چاہیے وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق, لیکن ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے. اور یہ بھی آپ کو میں یاد کرانا چاہتی ہوں کہ چین جیسا بڑا ملک جو ہے وہ آج بھی 26 سال کے بعد بھی وہ آج بھی اسماگ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, وہ آج بھی اسماگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور بیجنگ جو ہے خاص طور پر اس کی جو ہے وہ اسماگ کے اوپر جو پالیسیز ہیں, جو اسماگ کو کنٹرول کرنے کی جو ان کے اقدامات ہیں, حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے بڑا ملک ہے اکانومی وائز بھی ویسے بھی, لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ آج جو انڈیکس ہے اس میں دہلی جو ہے انڈیا وہ آج نمبر 1 پہ ہے اور لاہور انفارچونیٹلی نمبر 2 پہ ہے. اس کے اوپر جو جب تک ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں ہوا تھا جو ہے وہ تب تک ہمارا جیسے میں نے کہا کہ انڈیکس نیچے ہوتا ہے. دہلی کا جو ہے وہ اس وقت انڈیکس 393 ہے اور لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 280 کے قریب ہے. اور اس کے اوپر جو ہے 2 سے 5.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہوائیں چل رہی ہیں, اس قدر مائنیوٹلی جو ہے وہ اسماگ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. کنٹرول روم قائم ہے جو اس کو جو ہے وہ وارڈ فوٹنگز کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جو یہ مختلف قسم کے ایس او پیز لیے گئے ہیں, اسکولوں کو چھٹی کر دی گئی ہے, چھوٹے بچوں کو اسکولز کے لیے چھٹی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گرین لاک ڈاؤن ہے اس کو جو ہے انفورس کیا جا رہا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے گزارش ضرور ہوگی کہ غیر ضروری طور پر جو ہے خاص طور پہ بزرگ حضرات ہمارے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جو ہے وہ نہ نکلیں گھروں سے تو بہتر ہے. اور مانیٹر کیا جا رہا ہے حالات کو اور وقتاً فوقتاً اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجی اور پلاننگ کی جائے گی. دوسری ایک اہم چیز جس کے اوپر کل ایکسپریس ٹریبیون کے اندر جو ہے وہ ایک خبر چھپی پنجاب کے حوالے سے, اور اس خبر کا سینس یہ بنایا گیا اور بتایا گیا کہ باقی صوبوں کے اندر جو ہے وہ ان کی مالیاتی حالت بہت اچھی ہے اور پنجاب جو ہے اس کی حالت بہت بری ہے. اور 160 آئی تھنک 160 ارب روپے کی جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی گئی. لیکن یہ ہے کہ جب تک ایسی بات مطلب اس کے اندر تھوڑا سا سنسنی نہ آئے, تھوڑا سا جو پوری خبر اگر نہ بتائی جائے تو تبھی مزہ رہتا ہے شاید خبر کے اندر. پوری بات بتا دیں تو پھر مزہ ختم ہو جاتا ہے خبر کا. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے. تو کچھ ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے جو میں آپ کے چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. جو یہ تو ایک بات تو میں پہلے بتا دوں کہ 30 جون 2025 کو انشاءاللہ تعالی پنجاب واحد صوبہ ہوگا جو سرپلس بجٹ دینے جا رہا ہے. 630 ارب روپے کا سرپلس بجٹ انشاءاللہ تعالی پنجاب جو ہے اس نے کمٹ کیا ہے وہ کرے گا. اور ہوپ فلی ایف بی آر جو ہے وہ بھی اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لے گا. تو جو ہمارا نیشنل فسکل پیکٹ ہوتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور تمام صوبے کرتے ہیں, اس میں ہماری یہ انڈر ٹیکنگ ہے کہ ہمیں سرپلس بجٹ کی طرف انشاءاللہ جانا ہے جو ہم جائیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ سرپلس بجٹ کے لیے کوئی سہمائی قسم کی جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتی. یہ ہر ایک حکومت کا, صوبائی حکومت کا اپنی فسکل مینجمنٹ کرنے کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. سو یہ جو ہے اس کو سہمائی طور کے اوپر اس کو ایلوکیٹ کرنا یہ پنجاب کا جو ہے ایسا کوئی ہدف مقرر نہیں تھا. اور پنجاب جو ہے اس نے پہلے سے ہی مالیاتی ڈویژن جو ہے ہمارا اس کو آگاہ کر دیا تھا کہ پہلا سماہی جو ہے وہ بھاری ہوگا خرچوں کے حوالے سے, کیونکہ پنجاب کو 1952 کے بعد سے جو پنجاب کے اوپر واجب الادا پیسے ہوتے تھے گندم کی خریداری کے حوالے سے پنجاب نے وہ سب پے کر دیے ہیں. تو یہ ہم ان کو بتا چکے تھے کہ گندم کا جو قرض کی واپسی ہے اس کے لیے 250 ارب روپے جو ہے وہ ادا کرنے ہیں, تاکہ یہ ہم ادا کرنے کے بعد ہم نے 56 ارب روپے کا اضافی مارک اپ جو اس کے اوپر لگتا تھا اس سے
بچا لیا ہے پنجاب کو الحمدللہ. تو یہ فسکل مینجمنٹ ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹی بلز ہوتے ہیں ہمارے, پنجاب نے پہلے کوارٹر میں ان ٹی بلز کے اندر 200 ارب روپے کی سرمایہ کاری بھی کی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بجٹ جو خرچ شدہ بجٹ ہے اس کو ہی اگلی سمائی کے اندر جو ہے وہ بڑھایا گیا تھا. جو ٹی بلز ہے اس کی انویسٹمنٹ اکتوبر اور نومبر میں مکمل ہوئی ہے, اور اس لیے یہ بک کرتے ہیں آپ اس کی ریسیٹس کو. اور میں بہت ٹیکنیکل ٹرمز, مجھے بھی جو ہے میں ذرا اکانومی میں کوئی ماہر نہیں ہوں, لیکن میں بھی ٹیکنیکل ٹرمز کی طرف نہیں جا رہی, کوشش کری ہوں کہ سمپل الفاظ میں آپ کو بتا سکوں. اور 207 ارب روپے جو ہے وہ سیکنڈ کوارٹر کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ریسیٹس کے طور کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے. یہ اکتوبر اور نومبر میں میچور ہوئی ہیں ہمارے ٹی بلز, اور اس طرح سے یہ ایک ہماری فسکل مینجمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی بلز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ میں آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹی بلز کو انویسٹمنٹ کے طور پر جو ہے وہ کیش بیلنس کے طور پر لیتا ہے کسی صوبے کی. تو یہ جو کیش بیلنس ہے ہمارا ٹی بلز کی شکل میں یہ اس کا حصہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کی وضاحت خبر کی رپورٹ میں نہیں دی گئی. اگر خبر کی رپورٹ میں یہ ڈال دیا جاتا تو یہ کنفیوژن جو ہے کریٹ نہ ہوتا اور مجھے آپ کو زحمت نہ دینی پڑتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو 200 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہے اس کو بھی اگر ہم پنجاب کے کیش بل میں شامل کر لیں تو پہلی سماہی ہی سرپلس ہے. یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس ایک کٹی ہے, اس کٹی کو ہم نے مختلف حصوں کے اندر جو ہے وہ پلان کیا ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ کہنا کہ اخراجات کے اوپر جتنا کنٹرول پنجاب گورنمنٹ نے چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی کیا ہے وہ اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھا. ٹرانسپیرنسی, مختلف اور ہیڈز کے ساتھ مختلف نئے اکاؤنٹس کھول کر ایک بہت کلین اور نیٹ جو ہے وہ فسکل مینجمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سرمایہ کاری جو ٹی بلز میں ہم نے کی ہے 200 ارب روپے کی, یہ اس میں ڈالیں تو 160 ارب روپے کی خبر ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے اور یہ خبر بنتی نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اگر پوری خبر آ جائے تو پھر وہ خبر نہیں بنتی, اور اس کو ظاہر ہے ایک ایسی فساد پارٹی جو خود 1000 ارب روپے سے زیادہ کے مقروض ہیں وہ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اچھال رہے ہیں, جن کو جو وہ اپنے قرضے دینے کے قابل نہیں ہیں, جو اپنے اسکول کالجز چلانے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہیں, وہ اس باتوں کو جو ہے اس خبر کو اچھال رہے ہیں. تو میں صرف اتنی گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں 630 ارب روپے کا انشاءاللہ سرپلس بجٹ جو ہے وہ 30 جون 2025 تک جو ہے وہ دے کے جائے گی. تیسری اہم بات جو مجھے پتا ہے کہ آپ نے پوچھنی ہے اس سے پہلے ہی میں جو ہے وہ بات کر لیتی ہوں, وہ ہے پی آئی اے کو خریدنے کی جو ہے وہ ایک خبر چلی, اور اس کے اوپر کہا ایک شروع بات ہوئی کہ جب قائد میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ کے اندر جب وہ اپنے پارٹی کے کچھ لوگوں سے کاروباری حضرات سے گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر ایک کمپلینٹ انہوں نے کی کہ جی ہم بہت رل جاتے ہیں جب ہم پاکستان سے واپس آتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ فلائٹس اویلیبل نہیں ہوتی. پی آئی اے کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, اسی لیے پی آئی اے جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پہلے مرحلے پر وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو بولی ہوئی اس کے اوپر گورنمنٹ کو یقیناً اس کے اوپر وہ کنونس نہیں تھی. تو یہ پی آئی اے کا ایک پرابلم تو ہے یہ ڈائریکٹ فلائٹس کا, وہ ٹیک اپ ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قائد نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ بات انڈر ڈسکشن آئی تھی کہ اگر پی آئی اے بکنے جا رہی ہے تو کیا ہم وہ خرید سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم یہ خریدنے جا رہے ہیں. اور میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت کا کوئی ارادہ جو ہے وہ پی آئی اے کو خریدنے کا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر صوبوں کی فسکل اتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ یقیناً حکومتوں کا کام کاروبار نہیں کرنا ہوتا, لیکن کاروبار کے حالات کو سازگار بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے. اور اس کے لیے اگر صوبے, کل میں نے گورنر سندھ کو سنا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی کے جو تاجر ہیں وہ بھی پی آئی اے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہماری ایئر لائن کو پیروں پہ کھڑی ہو جائے, دوبارہ سے وہی پی آئی اے بن جائے جس نے ایمریٹس کو اور قطر کو بنایا تھا, تو اس سے بڑا دن ہمارے لیے ہو نہیں سکتا. تو کوئی بھی صوبائی حکومت اپنے طور کے اوپر اپنی ایئر لائن کو لانچ کر سکتی ہے, لیکن فی الحال ایسی کوئی جو ہے وہ تجویز ابھی جو ہے وہ ایسی موجود نہیں ہے. اور قائد نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے, جو ایئر پنجاب کی انہوں نے بات کی کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اچھی ایئر لائن
وہ کوئی بھی ایئر لائن ہو، پی آئی اے اگر دوبارہ جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو کر وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، نتھنگ لائک اٹ. اگر کوئی اور صوبہ جو ہے وہ کاروباری افراد اور وہ صوبے کے لوگ جو ہے وہ مل کر اگر جو ہے وہ ایک ایئر لائن جو ہے وہ بنانے کے قابل ہوں، نتھنگ لائک اٹ، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ جو ہے وہ پی آئی اے پنجاب گورنمنٹ خریدنے جا رہی ہے، قطعی طور پر نہیں ہے. دوسری ایک لطیفہ میں نے سنا، ایک میں نے خط پڑھا، وہ کے پی کے سے آیا تھا کہ جی وہ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں. تو تھوڑی دیر تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کن جہازوں کی بات کریں. ان کو شاید پتہ نہیں کہ پی آئی اے میں اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں، اور پی آئی اے جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی پی آئی اے سمجھ رہے ہیں. تو جن کے پاس جیسے میں نے کہا 1000 ارب روپے سے زیادہ کے مقروض جو صوبہ ہے، جن کو جو ہے وہ یونیورسٹیاں بیچنی پڑتی ہیں، جن کو زمینیں بیچنی پڑتی ہیں، جن کو اور جو ہے وہ یا تو یہ زمینیں بیچی جا رہی ہوں کسی انویسٹمنٹ کے لیے، کسی پروجیکٹ کے لیے، تو اور بات ہے. یہاں پر اپنے جو ہے وہ تنخواہیں دینے کے لیے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے. انہوں وہ چلے ہیں جی پی آئی اے کے جہاز خریدنے. تو میں ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ مطلب مذاق کی بات نہیں ہے، پی آئی اے میں جو ہے اڑنے والے جہاز ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک وہ بھی میں نے سنا، پتہ نہیں کون سے، کبھی کہتے ہیں وہ ترجمان ہیں، کبھی نہیں ہے، بہرحال وہ پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، جو بھی ہیں وہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہے وہ گنڈا پور کو کاپی کرتی ہیں. اللہ کی مطلب خدا کا خوف کرو بھائی. مطلب اتنے وہ جو ہے وہ لطیفوں والی باتیں اور اتنی فضول باتیں مت کرو کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ہنسی بھی کنٹرول نہ کر سکیں. یہ مریم نواز جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ 12 روپے کی روٹی کرتے ہیں. آپ نے نقل مار کے وہ کہہ تو دیا کہ ہم کریں گے، آج تک کے پی کے اندر 12 روپے کی روٹی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. پھر مریم نواز جو ہے وہ ایئر ایمبولینس لا رہی تھی تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی ایئر ایمبولینس امیروں کے لیے آ رہی ہے، یہ اپنے لیے یہ آ ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہمارا پروجیکٹ ہے تو کر لیتے پورا. یہ پرویز الہی کے دور سے چلا، بزدار سے ہوتا جو چیز ان سے نہیں ہو سکتی تھی نا، نہیں ہوئی، اس کو امپلیمنٹ میری وزیر اعلیٰ نے کیا اور اس نے کر کے دکھایا. اب ایئر ایمبولینس کی نقل انہوں بھی بیماری، انہوں نے کہا ہم بھی کے پی کے اندر ایئر ایمبولینس لائیں گے. ان کے پاس اپنی ایمبولینسز جو ہیں اور اپنی جو مجھے ہاں یہ بھی پتا چلا وہ جو ایک آگ لگی تھی، بہت خوفناک آگ لگی کے پی کے اندر، وہاں پر ان کی جو ایک تو ان کے پاس وہ جو سارے انقلاب لینے کے لیے نکلی تھی ساری فائر فائٹنگ کی جو مشینیں ہیں وہ واپس نہیں آ سکی، جو کوئی ہیں تھی ان کے اندر ڈیزل ڈلوانے کے پیسے نہیں تھے. انہوں نے ڈیزل نہیں ڈلوا سکے ان جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے اندر. تو یہ حالات اور واقعات ہیں اور باتیں سنیں ان کی کہ یہ جو ہے وہ مریم نواز ان کی نقل کرے گی. اللہ کی شان ہے. نقل جو ہے وہ مریم نواز نے الیکٹرک بائکس دی ہیں، مریم نواز نے لیپ ٹاپس دیے ہیں، کسان کارڈ دیا ہے، مریم نواز کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہی ہیں، پاکستان کا پہلا پبلک جو ہے وہ سیکٹر کا 1000 بیڈ کا جو ہے وہ کینسر ہاسپٹل وہ بنانے جا رہی ہیں. جس کینسر ہاسپٹل پہ آپ اپنی سیاست چمکاتے ہیں اس کی زمین بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے اور اس میں 50 کروڑ روپیہ بھی میاں شریف صاحب کی جو ہے وہ فیملی کا ہے. کینسر کی ادویات، ٹی بی کی ادویات، ہیپاٹائٹس کی ادویات جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے گھروں پر پہنچائی ہیں. فیلڈ ہاسپٹل جو ہیں وہ شروع کیے ہیں. PIC2 نیا بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون سا منصوبہ جو ہے گنڈا پور نے اپنے جو ہے وہ صوبے میں بنایا ہے. ان کے صوبے میں 11-12 سال سے حکومت ہے پی ٹی آئی کی. کوئی نیا ہسپتال، کوئی نیا سکول یہ بنانے کے قابل نہیں ہے. اور منہ اٹھا کے کہہ دینا ہے کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ گنڈا پور کی جو ہے وہ نقل کر رہی ہے. جو گنڈا پور جو حرکتیں کرتے ہیں، معاف کریں وہ عورت تو کیا ایک ذی شعور انسان بھی نہیں کر سکتا. نہ اس طرح کی زبان بول سکتا ہے، نہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے، نہ اس طرح کے شوق ہو سکتے ہیں. تو یہ گنڈا پور اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ ہی ایک نمونہ ہے جو اللہ پاک نے بھیجا ہے اور وہ وہی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ.